الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، اسے فرقان کہتے ہیں، اسے برہان کہتے ہیں۔ تعارف یہ کراتی ہے خداوند تعالی کا، فرشتوں کا، رسولوں کا، حبیب حق تعالی کا۔ نہ کچھ تحریف کا خطرہ، نہ خدشہ کچھ خیانت کا۔ خدائے پاک خود ضامن ہے اس کی حفاظت کا۔ اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا، خلافت کا۔ اسی نے راز بتلایا ہے قوموں کی امامت کا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب التکریم میزبان معظم حضرت مولانا محمد معاویہ صاحب، حضرت مولانا احمد علی صاحب،
حضرت مولانا قاری عثمان صاحب، دیگر علماء اکرام، قراء اعظام اور بالخصوص نمونہ اسلاف، یادگار اسلاف، ان کے والد گرامی حضرت صلاح الدین صاحب، آج 7 اکتوبر 2023 ربیع الاول کی ایک مبارک شب میں ہم یہاں جامع مسجد نفیس ٹیکسلا راولپنڈی میں دو مواقع کی مناسبت سے، دونوں کا تعلق قرآن کریم سے ہے۔ ایک تو آپ کی اس جامع مسجد میں فجر کی نماز میں حضرت مولانا احمد علی صاحب جو قرآن کریم کا درس دیتے ہیں، یہ اس کی بھی تکمیلی تقریب ہے مکمل ہونے کی۔ اور دوسرا ایک بچہ ابھی جس کی علماء اکرام نے دستار فضیلت جن کے سر پہ رکھی، اس کا قرآن کریم مکمل ہوا۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان کے استاد محترم کو بھی اور مدرسے کی انتظامیہ کو بھی اور بالخصوص ان کے والد گرامی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو دین و دنیا کی مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، اسی لیے ہم نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ جسے نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ضروری قرار دیا گیا، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ اس میں ہم اللہ سے کھول دیں، بخل سے کام نہ لیں، اس میں ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ ہدایت کی وجہ سے مجھے ساتھ نہ لگنا، پھر مجھے ساتھ لگنا پڑتا ہے، نعت خواں تو لگ جاتے ہیں، اب خطیب نے ادھر ادھر دیکھنا بھی ہوتا ہے بیچارے نے۔ وہ نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اور اس لیے دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ اور حصول ہدایت کے دو بڑے ذریعے ہیں، ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہدایت اور بھی ہوں گی آوازیں ایک ہی قریب۔ ماہ ربیع الاول کی مبارک ساعتوں میں آج کا یہ پروگرام یہاں بڑے پروقار طریقے سے انعقاد پذیر ہے۔ دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حق تعالی شانہ نے قرآن کریم کو بہت سے مختلف ناموں سے امت کو اور مخلوق کو بتایا ہے۔ اس کتاب کا نام القرآن بھی ہے، اس کتاب کا نام فرقان بھی ہے، اس کتاب کا نام النور بھی ہے، اس کتاب کا نام، اس کتاب میں الشفا بھی ہے۔
اور اس کتاب کا نام اس کتاب میں الذکر بھی ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے یہ ذکر نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کتاب کے محافظ ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں قرآن کریم کو ذکر کا نام دیا، نحن نزلنا الذکر، اور اسی طرح حق تعالی شانہ نے اپنے آخری پیغمبر اور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان کو اور حیات طیبہ کے بیان کو بھی ذکر کہا، اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا، اسے رفعت عطا کی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ عشق کو حرارت دینے والی بات یہ ہے کہ جب قرآن کریم کو ذکر کہا تو صیغہ استعمال کیا نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو اتارا، نزول سے نزلنا الذکر، ہم نے عرش بری سے فرش زمین تک اس ذکر کو اتارا، نزول۔ لیکن جب محمد عربی کی سیرت کو ذکر کہا تو صیغہ یہ استعمال کیا کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ زمین پہ بیٹھ کے جب بھی کوئی بیان کرنے والا محمد کی سیرت کو بیان کرتا ہے تو اس کی گونج عرش بری تک جاتی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو رفعت دی ہے، رفعت۔ اور ادھر کہا نزلنا الذکر، ہم نے قرآن اتارا ہے تیرے قلب اطہر پر، لیکن تیرے تذکرے کو بلند کیا ہے، تیرے تذکرے کو بلند کیا ہے۔ اور ٹیکسلا کے دوستو، اگر میں یہ دعویٰ کروں تو یقیناً کوئی خطیبانہ مبالغہ نہیں ہوگا، سچائی پر مبنی بات ہوگی کہ اللہ نے عبادتوں میں سے سب سے اعلی عبادت محمد عربی کے تذکرے کو قرار دیا۔ ورفعنا لک ذکرک کے تقاضے پورے کیے اللہ نے، ورفعنا لک ذکرک کے تقاضے پورے کیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اور جڑی ہوئی ہر چیز کے ذکر کو عبادت بنا دیا۔ ذکر ولادت کا ہو، ذکر میلاد کا ہو، ذکر دعوت کا ہو، ذکر نبوت و رسالت کا ہو، ذکر دعوت کا، تبلیغ کا، جہاد کا ہو، ذکر میرے آقا کے بدر کا، احد کا، احزاب کا ہو، ذکر میرے آقا کے ہجرت کا، معراج کا ہو، ذکر میرے آقا کی جماعت کا، اصحاب کا، چاروں بنات کا ہو، ذکر میرے آقا کی سیرت کا، صورت کا، کردار کا، گفتار کا، حسن کا، خلق کا، تخلیق کا، اخلاق کا، لباس کا، پوشاک کا، عمامے کا، دستار کا، نعلین کا، پاپوش کا، جس شے کی بھی نسبت محمد عربی سے ہو جاتی ہے اس کا ذکر عبادت بن جاتا ہے۔ اور یہ
اور یہ انفرادیت بھی صرف آمنہ کے لال کو حاصل ہے کہ انسانی کانوں نے اللہ کے بعد ان سے زیادہ ذکر کسی کا نہیں سنا. زمین سے لے کر آسمان تک، زمین سے لے کر آسمان تک اور آسمان سے لامکاں تک ہے میرے آقا، جدھر دیکھوں تیری خوشبو وہاں تک ہے. اور یہ بھی رفعت ذکر ہے ٹیکسلا کے دوستو، یہ بھی رفعت ذکر ہے کہ ولادت سے ہزاروں سال پہلے اللہ کے دو جلیل القدر پیغمبروں نے کعبۃ اللہ تعمیر کیا، مسجد بنائی، اور مسجد بنا کر خود کام کیا، خود ٹھیکے پہ نہیں دیا، کسی کمپنی سے بلڈنگ نہیں بنوائی، مزدور بن کر محنت. اسی لیے تو وہ نقش قدم خلیل آج بھی پتھر پہ چسپاں ہے. خود کام کیا، لباس محنت کر کے پسینے اور گرد سے خاک آلود ہے خلیل و اسماعیل علیہ السلام کا. اور جب کعبہ تعمیر ہو چکا تو اس کے بعد اپنے رب سے مزدوری مانگتے. کیا مانگتے ہیں جی؟ ماشاءاللہ، سننے کا ذوق ہے. اگر زبردستی سنانا میری بھی عادت نہیں ہے، کہتے ہیں تو دعا کر دیتے ہیں. جس طرح ہم اپنا گھر بنوائیں تو پھر بعد میں وہ ٹھیکیدار یا مزدور ہم سے کہتا ہے میاں تیرا گھر پورا ہو گیا، حساب کتاب کر، اب مجھے میری اجرت دو. ابراہیم و اسماعیل نے اللہ کا گھر جب تعمیر مکمل کر لیا تو اللہ سے مزدوری مانگی. ربنا وابعث فیہم رسولا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اب لفظی ترجمہ کروں یا ذوق کی بات کروں؟ اے ہمارے پروردگار، ہم نے تیرا گھر بنایا ہے، ہم اس کے صلے میں اجرت کے طور پر تجھ سے سونا چاندی نہیں مانگتے، دراہم و دینار نہیں مانگتے. آج ہم گرد میں اٹا ہوا لباس لے کر، پسینے میں ڈوبی ہوئی پیشانی لے کر، اے ہمارے رب تجھ سے یہ مانگتے ہیں، اے سب سے بہتر دینے والے، اے قسام ازل، اے محروم اور مجبوروں کا دامن بھرنے والے، اے سب کی مرادیں اور دعائیں پورے کرنے والے، ہم اپنی محنت کے صلے کے طور پر تجھ سے صرف یہ مانگتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں محمد کو بھیج دے. ابعث فیہم رسولا، ربنا وابعث فیہم رسولا، ابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. وہ یہاں آ کر تیرے قرآن کی تلاوت کے نور سے لوگوں کے دلوں کو روشن کر دے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم سے صحابہ کو معلم بنا دے.
وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیے کی چوٹوں سے ضربوں سے صحابہ کو اعلیٰ کر دے، اجلا کر دے، صاف مزکا مطہر بنا دے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزیز بھی تو ہے، حکیم بھی تو ہے، غالب بھی تو ہے، حکمت والا بھی تو ہے۔ میرا کام دامن پھیلانا ہے، میں مانگ تو رہا ہوں، تجھے مجبور نہیں کر سکتا خدا بندہ، اگر تیری حکمت کے مطابق ہے تو پھر میری نسل میں محمد کو بھیج دے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ٹیکسلا والو، دامن تھا خلیل کا، جو جہاں بیٹھے بیٹھے میرا ربط ٹوٹتا ہے۔ دامن تھا خلیل کا اور خزانہ تھا رب العالمین کا، اور موقع تھا کعبہ کی تعمیر کا، حسن طلب بھی تھی، لہجے میں درد و سوز بھی تھا، قبول ہو گئی۔ رب العالمین نے اعلان کر دیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ میرے خلیل، یہ جو تیرا جوان بیٹا اسماعیل تیری دعاؤں پر آمین کہتا جا رہا ہے۔ بوڑھا خلیل علیہ السلام بڑھاپے میں اولاد ملی تھی، یہ عمر کے بہت آخری حصے میں مانگا۔ بوڑھا خلیل دعائیں مانگ رہا ہے اور جوان اسماعیل آمین کہہ رہا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں بوڑھوں سے کہ جب بھی خدا سے مانگا کرو، جوان بیٹوں سے کہا کرو میں مانگتا ہوں تم آمین کہو، میرے بڑھاپے کی سفیدی اور ضعیفی پر وہ رحم کرے گا، تمہاری جوانی اور شباب کی آمین قبول کرے گا۔ رب العالمین نے فرمایا خلیل، تیری دعاؤں پر یہ جو جوان اسماعیل تیری دعاؤں پر آمین کہہ رہا ہے، میں محمد کو اسی کی نسل میں بھیج رہا ہوں۔ آئے گا دعائے خلیل۔ ٹیکسلا والو، ربیع الاول کی ایک نورانی سحر میں میرے آقا دعائے خلیل بن کر سیدہ آمنہ کی گود میں تشریف لائے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، جس شب میرے یتیم نے میرے آنگن میں قدم رکھنا تھا، میری گود میں آنا تھا، میں نے آسمان کو دیکھا، ستارے اتنے جھکے ہوئے تھے، اتنے قریب تھے، اندیشہ تھا میرے صحن میں گر جائیں گے، میرا گھر بقعہ نور بن گیا، خیمہ نور بن گیا۔ پھر وہ یتیم میری گود میں آیا، میں نے رخ یتیم پر، رخ حسین پر جب پہلی نگاہ ڈالی، میرا لخت جگر مسکرا رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ ولد الرسول طاہرا ومطہرا مختونا مغسولا کان ساجدا، اور وفی روایت معطرا متبسما مکحولا مدہونا۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، میرے سامنے کھڑا ہو گیا، منہ بھی ادھر کیا، میری طرف نہیں کیا۔ متبسما معطرا
میری گود میں آئے غسل لیا ہوا ہے، ختنہ شدہ ہے، طاہر ہے، مطہر ہے، مختون ہے، خوشبوئیں بکھیر رہا ہے، لبوں پہ مسکراہٹ ہے۔ دنیا کا ہر بچہ، دنیا کا ہر بشر جب جنم لیتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، لیکن میرے یتیم کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ جب میری گود میں آیا روتا ہوا نہیں، مسکراتا ہوا آیا ہے۔ یہ میرے آقا کی ولادت کا منظر ہے۔ جلدی جلدی عنوان کو پورا کروں۔ سیدہ فرماتی ہیں پھر میں نے نام رکھا، کیا نام رکھا؟ میں نے نام رکھا احمد، کہیے نا پیار سے احمد، اور ساتھ درود بھی صلی اللہ۔ دادا آئے، کون؟ یہ دادے اور پوتے کا رشتہ بھی بڑا ہے۔ بعض اوقات سگی اولاد سے وہ پیار نہیں ہوتا جو پوتے سے ہوتا ہے۔ سردار مکہ، سردار قریش عبد المطلب آئے، یتیم پوتے کو اٹھایا اور نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں نے نام رکھا احمد، جی احمد کا معنی خدا کی سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والا، اور محمد جس کی پوری کائنات تعریف کرے۔ ماں نے نام رکھا احمد۔ تحریک ختم نبوت کے محاذ پر مرزا قادیانی نے ایک دعویٰ کیا، خیر بات پوری کر لوں پھر آتا ہوں۔ ماں نے نام رکھا احمد، دادا نے نام رکھا محمد۔ انجیل میں عیسیٰ نے بشارت دی احمد، مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، اور تورات میں آیا محمد۔ زمین پہ مشہور ہوا محمد، آسمانوں میں ملائکہ میں گونجا احمد۔ غلام احمد قادیانی کہتا تھا کہ عیسیٰ جس کی بشارت دے رہے ہیں نا احمد، وہ میں ہوں۔ سب کہیں نعوذ باللہ، اور اب کہیں استغفر اللہ۔ صرف خطیب کا کام سبحان اللہ کہلوانا نہیں ہے، استغفر اللہ کہلوانا بھی خطیب کا کام۔ بلند آواز سے کہیں استغفر اللہ، اس سے گناہ معاف ہو گئے۔ آپ نے اللہ سے توبہ کی ہے، معافی مانگی۔ میں اپنے خطبہ سے کہا کہ توبہ استغفار بھی کروایا کریں نا، صرف تسبیح ہی کرواتے۔ بلند آواز سے کہیں استغفر اللہ۔ یہ بھی میسج ہے اسٹیج کے دنیا کے لوگوں کے لیے۔ ماں نے نام رکھا، ماں نے نام رکھا احمد، اور دادا نے نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مرزا قادیانی نے کہا جو عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں نا، مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، یہ احمد میں ہوں، نعوذ باللہ۔ شاہ جی نے جواب دیا، اللہ کروڑہ رحمتیں فرمائے۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ بک رہا ہے، اس کا نام احمد ہے ہی نہیں۔ اس کے پیرنٹس نے، اس کے والدین نے تو اس کا نام رکھا ہے غلام احمد، یہ تو بشارت احمد کی ہے، اس کے والدین نے تو غلام احمد۔ اور پھر یہ ایک آنکھ سے کانا بھی ہے، اور یہ لکھی پڑی بات ہے، قرآنی بات ہے کہ اللہ کا رسول اور نبی ہر ظاہری باطنی عیب سے پاک ہوتا ہے۔ نہ اس کے جسم پر کوئی، آنکھ میں، چہرے میں کوئی عیب ہوتا ہے، نہ اس کے باطن میں کوئی عیب ہوتا ہے۔ اور جھوم کر تو پڑھا کرتے تھے ندیم شاہ جی، کہاں تجھ جیسا ایک آنکھ والا، ایک آنکھ والے کو دنیا کی ٹریفک پولیس ڈرائیونگ لائسنس نہیں دیتی۔ ڈرائیونگ لائسنس لینا ہو تو آئی اسپیشلسٹ کی چٹ لانا ضروری ہے کہ اس کو نظر بھی آتا ہے کہ نہیں آتا۔ ہاں پیسے دے دو تو پھر اس ملک میں سب کچھ مل جاتا۔ ایک آنکھ والے کو دنیا کی ڈرائیونگ لائسنس نہیں ملتا تو ایک آنکھ والے کو رب نبوت کا لائسنس کیسے دے؟ نبی تو حسین و جمیل ہوتا ہے،
بلکہ حسن میں نقطہ عروج پر ہوتا ہے۔ اور پھر جھومے حسن و جمال پیغمبر کے متعلق، یہ اکھڑے کی تجلی بیاض گردن، سبحان اللہ۔ اب آپ خاموش رہے، اب میں کہتا ہوں سبحان اللہ۔ اب تقریر بھی میں کروں گا، سبحان اللہ بھی میں کہوں گا۔ یہ مکھڑے کی تجلی بیاض گردن، دل برانہ یہ چال اور بے ساختہ پن، میرے آقا جب سفید لباس پہن کر، سفید عمامہ زیب سر کر کے مکہ کی دھرتی پر چلتے ہوں گے تو دھرتی بھی محبت سے محمد عربی کے تلووں کے بوسے لیتی ہوگی۔ یہ مکھڑے کی تجلی بیاض گردن، دل برانہ یہ چال اور بے ساختہ پن، یہ عمامہ کی سجاوٹ یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، کہ مردہ بھی دیکھے تو کر چاک گریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بےتاب زباں پہ یہ سخن، کہ مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدایت چے عجب خوش لقبی، منب دل بجمال تو عجب حیرانم، اللہ اللہ چے جمال است بدیب العجبی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں گود میں اٹھائے بیٹھی ہوں اور میرا یتیم مسکرا رہا ہے، میں نے نام رکھا احمد، کیا دادا نے نام رکھا محمد۔ اور جیسے ابھی حضرت محترم صلاح الدین صاحب فرما رہے تھے، محمد کا معنی خوبیوں والا، محمد کا معنی کہ پوری کائنات جس کی تعریف کرے، پوری کائنات جس کی تعریف کرے۔ تو میں خراج تحسین پیش کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں، نام نامی کو خراج تحسین، لیکن آپ سے یہ میں وعدہ لیتا ہوں کہ جب بھی نام نامی آئے آپ نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے نام محمد سے عیاں شان محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نام محمد سے عیاں شان محمد، اور جو شان محمد ہے وہ شایان محمد، ہوتا ہے رفعنا لک ذکرک سے یہ ثابتی، ہوتا ہے رفعنا لک ذکرک سے یہ ثابتی، کہ خود رب محمد ہے ثنا خوان محمد، خود رب محمد ہے ثنا خوان محمد، اور شاہان زمانہ کہاں شاہان زمانہ، شاہان زمانہ کہاں شاہان زمانہ، شاہان زمانہ ہے غلامان محمد، شاہان زمانہ ہے غلامان محمد۔ سیدہ فرماتی ہیں گود میں اٹھائے بیٹھی ہوں، میرا لخت جگر مسکرا رہا ہے، میں نے نام رکھا احمد، دادا نے نام رکھا محمد، خوش تھی مسرور تھی، اچانک ایک لمحے کے لیے میں افسردہ ہو گئی، لخت جگر کی یتیمی کے احساس نے مجھے رنجیدہ کر دیا، مجھے محزون کر دیا، کتنا حسین ہے، کتنا عظیم ہے، لیکن باپ سر پہ نہیں ہے، والد
فوت ہو چکا ہے، یتیمی کے احساس نے مجھے تھوڑا پریشان کیا۔ رب العالمین نے تسلی بھیجی، رب العالمین نے تسلی، وہ بھیجتا ہے تسلی۔ رب العالمین نے تسلی بھیجی، کہاں کہاں نہیں بھیجی، ہر نبی کی ماں کو تسلی بھیجی۔ موسیٰ کی ماں موسیٰ کے قتل سے پریشان ہے کہ فرعون قتل کر دے گا، رب العالمین نے فرمایا اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی، حزن بھی نہ کیجئے، خوف بھی نہ کیجئے، وہ بچے قتل کر رہا ہے، مجھے میری جلالت کی قسم تیرے لخت جگر کو فرعون کی گود میں پرورش نہ کراؤں تو مجھے بھی رب نہ کہنا۔ انا رادوہ الیکی وجاعلوہ من المرسلین۔ یہ نبیوں کی ماؤں کو تسلی آئی، یہ ام موسیٰ ہے۔ ایک اور ماں بھی ہے، پھر آتا ہوں اپنے آقا کی طرف۔ ایک اور ماں بھی ہے، اب میں نے 1 گھنٹے کی تقریر انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں کروں، یہ بھی کمال، ضروری نہیں کہ بندہ گھنٹہ گھنٹہ بیان کرے، بعض دفعہ 15 منٹ میں بھی وہ بیان ہو سکتا ہے جو 1 گھنٹے میں ہوتا ہے، اور آج کر کے دکھاؤں، آج کر کے دکھاؤں گا۔ عیسیٰ کو گود میں اٹھائے بیٹھی ہے مریم، پریشان ہے، مضطرب ہے، اور اضطراب میں پریشانی میں ایک ایسا جملہ کہہ گئی کہ عرش بری بھی ہل گیا۔ جملہ کیا ہے؟ کہنے لگی یا لیتنی، یہ بات ماں کہہ دے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ خدا بندہ اس دن کے آنے سے پہلے مریم مر کیوں نہ گئی؟ کتنی پریشان ہے ماں، اس دن کے آنے سے پہلے مریم پر موت کیوں نہ آ گئی؟ خدا بندہ بغیر باپ کے بیٹا آیا، اگرچہ تیری قدرت کا نشان ہے، تو کہہ رہا ہے لنجعلہ آیہ، اگرچہ تیری آیت ہے، تیری قدرت کا نشان ہے، لیکن مجھ غریبنی کو بھی تو بتانا، کس کس کو جواب دوں گی، قوم کا کیا نود کروں گی، قوم کا سامنا کیسے کروں گی، کس کس کو صفائیاں دوں گی؟ مریم پریشان ہے۔ رب نے ماں کو پریشان دیکھا تو تسلی بھیج دی، عرش بری سے صدائے تسلی آئی، عرش بری سے ندائے تسلی آئی، ندائے تسلی فناداہا، ناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ مریم گھبرائیے نہیں، صحرا میں بیٹھی ہیں، ریگستان میں، پانی کی بوند بھی نہیں ملتی، ایک قطرہ بھی پانی کا ریگستان میں نہیں ہے، لیکن آپ قدموں میں تو دیکھیے، ہم نے آپ کے قدموں میں میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اور جس کھجور کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہیں، وہ تو صدیاں گزر گئیں، سوکھا پڑا ہے، لیکن پلٹ کے تو دیکھیے، آج یہ آپ پر تر و تازہ کھجوریں گرانے کو تیار ہے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھجوریں کھائیے، پانی پیجئے، اور عیسیٰ کی جبین نبوت کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کیجئے۔ مریم نے عرض کی خدا بندہ کھجوریں کھاؤں گی،
ایک اور چیز بھی ملی مجھے طب کے حوالے سے، اس حالت میں خاتون کو کھجوریں کھلائیے، قرآن کہہ رہا ہے کھجوریں کھائیے، پانی پیجئے، اور عیسیٰ کی جبین کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کیجئے۔ جو رب صحراؤں میں پانی پیدا کر رہا ہے، سوکھے کھجور پر بے موسم کے پھل لگا رہا ہے، مریم حوصلہ کر، وہ رب تیری آبرو کی بھی حفاظت کرے گا۔ لا تحزنی، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں یتیمی کے احساس نے پریشان کیا، تسلی آئی، اگرچہ قرآن بعد میں قلب محمد پر آیا لیکن آیت کا مفہوم سیدہ آمنہ کے قلب پر القاء کر دیا گیا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، الم یجدک یتیما فآویٰ، یتیم ہے تو کیا ہوا، ہم پالیں گے، ہم پالیں گے۔ دنیا کے بچے پارکوں میں، گلشنوں میں سیر کرتے ہیں، کیا یہ لفظ سیر یاد رہے گا کیا؟ دنیا کے بچے گلشنوں میں سیر کرتے ہیں، لیکن تیرے یتیم کی شان ہوگی کہ سبحان الذی اسریٰ، سیر اور کیا تطبیق ہے، اسریٰ، تیرا یتیم تو عرش بری پر سیر کیا کرے گا۔ الم یجدک یتیما، سبحان الذی اسریٰ، سبحان الذی اسریٰ۔ دنیا کے بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، لیکن تیرا یتیم انگلی اٹھایا کرے گا، چاند کھلونا بن جایا کرے گا۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ تو وقت کافی ہو چکا، میرا رفیق سفر نعت پڑھتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ آ جائیے قاری آصف ندیم صاحب۔ بس ٹھیک ٹھیک ٹھیک